بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات۔ بفرمان معصومین علیہ السلام کا پہلا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لامک کے بیٹے تھے، اور لامک متوشل اور متوشل نوح کے فرزند تھے، جن کو ادریس بھی کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نوح کا نام پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر نوحہ کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ جب غرق ہونے کا خوف ہو تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر مجھ سے نجات کی دعا مانگو تاکہ تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو نجات دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے جب کشتی میں اطمینان سے بیٹھے اور بادبانوں بلند کیا، لیکن سخت ہوا آئی، حضرت نوح علیہ السلام کو غرق ہونے کا خوف ہوا اور ہوا زیادہ تیز ہوئی اور 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہ رہا، تو سریانی زبان میں انہوں نے کہا، تو کشتی کی حرکت کم ہو گئی اور وہ درست چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کلمات سے مجھ کو غرق ہونے سے نجات دی وہ اس لائق ہے کہ مجھ سے علیحدہ نہ ہو، لہذا اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کیا، جو سریانی کلام کا عربی زبان میں ترجمہ ہے کہ جس کے معنی ہے کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، خداوند مجھے نجات دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے اور ان کا رنگ قدر گندمی تھا، چہرہ پتلا اور سر لمبا، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی، رانوں کا گوشت زیادہ تھا، ناک بڑی تھی، داڑھی لمبی اور گھنی تھی، بلند قامت تنومند انسان تھے، مزاج میں غصہ بہت زیادہ تھا۔ جب مبعوث ہوئے آپ کی عمر 850 سال تھی، وہ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر ان کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی۔ اس حال میں 3 قرن گزرے، ان کی قوم کے لوگ بوڑھے ہو کر مر جاتے تھے، ان کی اولادیں باقی رہتی اور ہر ایک ان میں سے اپنے لڑکوں کو ان کے بچپن ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتے اور کہتے، فرزند اگر میرے بعد تو زندہ رہ جائے تو اس دیوانہ کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی،
اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے، ملک الموت ان کے پاس آئے۔ وہ دھوپ میں بیٹھے تھے۔ کہا السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اور پوچھا اے ملک الموت کس واسطے سے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا کیا اتنی مہلت دو گے؟ آفتاب سے سایہ میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں۔ بس نوح علیہ السلام سایہ میں گئے اور فرمایا اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سایہ میں آنے کی مانند تھی۔ اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ ملک الموت نے آپ کی روح مقدس قبض کر لی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی۔ ایک روز کشتی میں سو رہے تھے، تیز ہوا چلی، ان کا چتر کھل گیا۔ حام اور یافس یہ دونوں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سام نے ان کو ڈانٹ کر ہنسنے سے منع کیا اور کھلے ہوئے عذاب کو کپڑے سے چھپا دیا۔ سام چھپا دیتے تھے، حام اور یافس کھول دیتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا وہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ اس کا سبب دریافت کیا۔ جو کچھ گزرا تھا سام نے بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا خداوند، حام اور یافس کی آبی پشت کو متغیر کر دے تاکہ ان کی اولاد سیاہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آبی پشت کو متغیر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کو قیامت تک فرزندان شام کا غلام اور خدمتگار قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اور تم دونوں آگ ہوئے، اور تمہارا آگ ہونا ہمیشہ تمہارے فرزندوں میں ظاہر ہوگا، اور نیکی کی علامت فرزندان شام سے نمایاں رہے گی جب تک کہ دنیا باقی ہے۔ اس لیے جس قدر سیاہ لوگ ہیں حام کی اولاد ہیں، اور تمام ترک اور صقالیہ یاجوج و ماجوج فرزندان یافس کی یادگار ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ سرخ و سفید ہیں سام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں نے اپنی کمان یعنی قوس کو اپنے بندوں اور شہروں کے لیے امان اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک عہد قرار دیا ہے، جس سے وہ غرق ہونے سے تا روز قیامت بے خوف رہیں گے، اور میرے سوا سب سے زیادہ عہد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کر کے حضرت نوح علیہ السلام خوش ہوئے اور لوگوں کو خوشخبری دی۔ اس وقت اس قوس کے ساتھ ایک زا اور ایک تیر بھی تھا۔ اس کے بعد تیر اور زا برطرف ہو گئے۔ طوفان کے بعد شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، مجھ سے کوئی نصیحت طلب کیجیے کہ میں آپ سے خیانت نہ کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس سے سوال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس سے سوال کرو، میں اس کی زبان پر ایسی بات جاری کروں گا جو اس پر حجت ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا کیا کہتا ہے؟ شیطان نے کہا جب ہم فرزندان آدم کو بخیل یا حریص یا حسد کرنے والا یا جابر و ظالم کرنے والا یا کاموں میں جلدی کرنے والا پاتے ہیں تو اس کو یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے کوئی شخص
غصہ اٹھا لیتا ہے۔ جب کبھی کسی شخص میں یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں تو میں اس کو سرکشی کرنے والا شیطان کہتا ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، وہ احسان جس کو تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھ پر کیا وہ کیا ہے؟ کہا، یہ کہ آپ نے اہل زمین پر بد دعا کی اور ایک آن میں سب کو جہنم میں بھیج دیا، اور مجھ کو ان کی طرف سے فراغت ہو گئی۔ اگر آپ نفری نہ کرتے مجھے ان کے ساتھ مشغول رہنے کے لیے ایک زمانہ کی ضرورت ہوتی۔